الحمدللہ رب العالمین، ہمارے درمیان اس وقت ماہ غوث اعظم یعنی ماہ ربیع الثانی جلوہ گر ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہمارے درمیان ہمارے بہترین قسم کے نعت خوان اظہر بھائی بھی موجود ہیں۔ تو اظہر بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آج اظہر بھائی ہمیں ایک منقبت سنائیں گے، اور وہ منقبت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور بڑی مشہور و معروف منقبت ہے، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا۔ اظہر بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اعلیٰ حضرت کی یہ منقبت اپنے مخصوص انداز میں ہمیں سنائیے، اور ہمارے جتنے یوٹیوب کے جو ویورز ہیں ان کو بھی یقیناً اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ کا یہ نیا روپ اور نیا انداز دیکھ کر، کیونکہ اظہر بھائی ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ رہتا ہے نا، تو ہمارے ویورز نے آپ کو نعت پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ تو انشاءاللہ جب یہ نعت پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ویورز کو اچھا لگے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سٹارٹ کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، امام اعلیٰ حضرت نے کیا خود لکھا ہے، کیا دبیں جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ آئیے اسی پہ ایک حکایت سناتا ہوں بس۔ غوث پاک کے دور میں جو ہے نا ناظرین، ایک پیر تھے، ولی اللہ تھے وہ، تو وہ باسط پہ شیر کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ اچھا، ان کی جب وہ دعوت میں کہیں جاتے ہیں نا تو شیر پر ہی بیٹھ کر جاتے ہیں، جس دعوت میں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو بھی کھانے کے لیے مطلب دعوت میں جب بلاتے تو ان کو بھی دیتے، اور ان کے شیر کو بھی ایک گائے الگ سے دی جاتی۔ ایک بار ہوا ایسا کہ غوث پاک نے دعوت کر دی، کیا بات، اب وہ غوث پاک کی ایک ولی کی دعوت میں آ گئی۔ جب آپ پہنچے غوث پاک کی بارگاہ میں دعوت کے لیے، تو غوث پاک نے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پوچھا کہ آپ کا شیر کیا کھائے گا، تو آپ نے فرما دیا کہ میرا شیر تو گائے کھاتا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے باڑے میں گائے بندی بھی ہم لا کے دے دیں گے، آپ کا شیر کھا لے گا، پیٹ کھا جائے گا۔ حکم ہوا بھائی جاؤ گائے کھول کر لیا ہوگا۔ اب دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے بھی جہاں پر گائے بندی ہوئی ہوتی ہے، جانور ہوتے ہیں، تو مالک نے وہاں پر ایک کتا بھی پالا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھا تھا غوث کا کتا، غوث پاک کا کتا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جو رکھوالی کرتا تھا عشق میں، تھا جانور پر اس کا عشق دیکھیں آگے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو بھائی غوث پاک کا جو ہے جانور شیر کا نوالہ بننے والا ہے،
اس کو بتایا نہیں کسی نے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتا غوث پاک کا چاہنے والا، مطلب غوث پاک کو چاہتا تھا، ان کے عشق میں وہاں بیٹھا رہتا تھا، اس کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ غوث پاک کی جو یہ گائے یہ نوالا بننے جا رہی ہے شیر کی؟ بڑا دور تھا، گائے کو لے کے جایا جا رہا ہے شیر کی طرف، کتا بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اب جب کتا پیچھے پیچھے گیا، جب گائے وہاں پر آئی تو غوث پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے جو یہ شیر ہے اس کو حکم دیں کہ یہ تناول فرمائے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ شیر جو ہے نا وہ گائے پہ حملہ کرتا، کتے نے شیر پر حملہ کر دیا، کتے نے شیر پر حملہ کرا اور شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ، کتا پھر بولنے لگا تو میرے گوشت کی گائے کو کھائے گا؟ گوشت کے کتے کے ہوتے ہوئے تو گائے کو کھا لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کرامت ہے ماشاءاللہ سے، کیا بات ہے۔ تو اسی پر امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جسے پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ جب غوث پاک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قسمیں دے دے کر اپنے لاڈلے کو بولتا تھا کہ اے غوث تجھے میری قسم ہے کھا لے، قسمیں دے دے کر، قسم پھر قسم پھر قسم پھر قسم، پھر کھانا کھاتے تھے جا کے، تب تناول۔ کیا بات ہے۔ تو اسی پر امام فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، جس در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، کیا بات ہے بھائی، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹورا تیرا۔ اب ادھر بھی ایک تشریح سماعت فرمائے۔ دیکھا ہوگا باسط بھائی جب علاقے میں کتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک مہم کو بلایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کتا مار مہم، تو اس کو بلایا جاتا ہے سمجھانے کی نیت سے۔ اب جب اس مہم کو بلایا جاتا ہے تو اس کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ بھائی جانا اور کھانے کی کسی چیز میں کچھ ملا دینا اور بس سب کو ختم کرنا ہے، علاقہ صاف کرنا ہے۔ آتی ہے مہم، اپنا کام کرتی ہے، پر کبھی کسی نے سوچا کہ جب وہ نکلتے ہوں گے اس کام کے لیے تو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہوگا وہ ان سے کیا کہتا ہوگا کہ سنو جا تو رہے ہو، یاد رکھنا کسی پٹے والے کتے کو نہیں مار دینا۔ وہ بولتے ہیں کیوں؟ بولتے ہیں پاگلو، اگر اس کو مار دیا تو اس کا مالک ہمارے گلے میں آ جائے۔ اللہ، کہ وہ پٹا بتا رہا ہے کہ اس کا مالک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، تو اس کو مت چھیڑنا۔ تو اسی پہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے گلے میں بھی گوشت ہے، ہمیں بھی نہ چھیڑنا۔ امام فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سکے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا بات ہے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا
تیرا فخر آقا میرا ظفر بھی ہے ایک نظر میرا پیر فخر آقا میرا ظفر بھی ہے ایک نظر میرا پیر چلی کھالا سنواروں میں چہرہ تیرا چلی کھالا سنواروں میں چہرہ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اظہر کیا بات ہے اظہر بھائی، سبحان اللہ. اظہر بھائی ہمیں بہت ہی شاندار طریقے سے اور بہت ہی ایک یونیک طریقے سے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت جو کہ سرکار غوث پاک کی شان میں ہے آپ ہمیں سنا رہے تھے، اور اس کے کچھ اشعار انہوں نے ہمیں تشریح بتائی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سچی پکی غوث پاک سے محبت عطا فرمائے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تمامی فرامین پر اور ان کی جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری کہ خوف خدا میں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اسی طرح ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، مخلص عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ کلام آپ کو کیسا لگا، اس کا اظہار آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، آل نوٹیفیکیشن پر آپ نے کلک بھی کرنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اس یوٹیوب پاکستانی اسلامک چینل کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرہ.